حفظان صحت و تندرستی، امن و امان، صاف صفائی اور قانون کی پاسداری کو لے کر اس دور کے مسلمان کو کس طرح سے اپنا عمل پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ حفظان صحت اور صاف، گٹکا بیڑی پوری گاڑی کی عادت نہیں رکھنی۔ دیکھیے حفظان صحت، صاف صفائی، آپ نے ایک سوال کر دیے، ایک ایک کو لے لیا جائے۔ جہاں تک صاف صفائی کا معاملہ ہے، اسلام میں طہارت، صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے طہارت، اور طہارت کی تفصیل فقہ میں یہ آئی ہے: کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اب اگر کوئی بندہ نمازی بنے گا تو کپڑوں کو بھی صاف رکھے گا، بدن کو بھی صاف رکھے گا اور جگہ کو بھی صاف رکھے گا۔ طہارت پہلی شرط ہے۔ اسلام میں نصف ایمان، آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے صفائی کو۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت ساری مذاہب کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی دنیا میں بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے نام ہم پیش کر سکتے لیکن لیں گے نہیں۔ کسی نے زندگی میں 1 بار غسل کیا، کسی نے زندگی میں 2 بار غسل کیا، لیکن تنہا یہ اسلام ہے کہ ہمارے یہاں غسل پہ بہت زور دیا گیا۔ جس گھر میں جنابت والا بندہ یعنی ناپاک بندہ رہے گا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جو غسل جنابت کرتا ہے، ہر قطرے کے بدلے میں، پانی کے قطرے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں وضو کے لیے یہ ہے کہ باوضو رہو، فرشتے تمہارے دوست بن جائیں گے۔ باوضو رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت، بستر پہ مرو گے تو بھی شہادت کی موت ہے۔ باوضو رہو، اللہ تعالیٰ بے حساب تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ باوضو رہنا، غسل کرنا، اس کی بڑی ترغیب دی گئی۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ عرب میں پانی کی قلت تھی، اس کے باوجود بھی ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہمارے یہاں طہارت کا نظام ہے، پانی کا استعمال، استنجا کے بعد پانی کا استعمال۔ اسی طریقے سے صاف صفائی کو لے لیں، مسواک کا نظام ہمارے یہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ ہمارے یہاں صاف صفائی کا نظام موجود ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے، یہ ہمارے یہاں صاف صفائی کا نظام ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حفظان صحت کا جہاں تک کہ معاملہ ہے کہ حرام چیزیں، بھئی بعض غذائیں ہم پر کیوں حرام کی گئی ہے؟ اس لیے کہ حرام چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہم بیمار پڑتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اسلام نے جس کو حلال نہیں کیا، حرام کیا، جیسے بغیر ذبیحے کا گوشت، بغیر ذبیحے کا گوشت کھائے۔ سائنس کہتی ہے کہ چونکہ ذبح کرو تو پورا خون نکل جاتا ہے، ذبح نہ کرو اور جھٹکے سے کاٹ لو تو رگوں کا خون نہیں نکل پاتا، جس کی بنیاد پہ وہ بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں آپ لے لیں، شراب کو لے لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہوگا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ شرابی کا چہرہ قبر کے اندر قبلے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں شراب کی اتنی مذمت کی اسلام نے، آج سائنس کہہ رہی کہ شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، قسطوں میں مارتی ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے۔ نشہ کرنے والا اپنی بیوی کے حق کے زوجیت کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے عشاء پڑھ کر سو جاؤ، فجر کے وقت اٹھ جاؤ، یہ چیزیں صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہ کہ ہر دن غسل کرو، یہ چیزیں بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہمارے ایک چیز اور ہے جس پر مسلمانوں کا بھی عمل نہیں ہے، شاید بڑی معذرت کے ساتھ شاید اس پہ بہت سارے دیندار کہلانے والوں کا بھی عمل نہیں ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے نا تو بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے جب شدت کی بھوک لگے تبھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو، اور ابھی تمہاری بھوک باقی ہو دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ شاید اس پر اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ جو نمازیں 50 رکعت راتوں کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سنت سے دور ہونے کی وجہ سے بات ہی مرض بڑھ رہا ہے۔ وہ مدینہ منورہ کا بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ بڑا حکیم تھا، مدینہ منورہ میں صحابہ کے پڑوس میں مقیم ہو گیا
اور جب وہ مقیم ہو گیا تو کئی دن تک کے رہا، لیکن مدینہ منورہ کا کوئی شخص اس کے پاس نہیں آیا بیمار ہو کر کے. وہ پریشان ہوا کہ بھئی یہ لوگ بیمار کیوں نہیں پڑتے. تو اس وقت اس کو بتایا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شافی مطلق کے محبوب کی قربت میں رہتے ہیں، بیمار کیسے پڑ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب تک ہمیں بھوک کی شدت نہیں ہوتی ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، اور جب بھوک ابھی باقی ہوتی ہے ہم دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں. یعنی ابھی کچھ لقمے کی حاجت اور ہوتی ہے اور ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پیٹ کے 3 حصے کیے جاتے ہیں اسلام میں، کہ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے. آج ہم نے یہ کر لیا ہے کہ پورا کے پورا پیٹ کھانے سے بھر دیتے ہیں، اب نہ ہوا کی گنجائش ہے نہ پانی کی گنجائش ہے، تو بیماریاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ساری بیماریوں کا تعلق انسان کے معدے سے ہے. اگر ہم اپنے معدے پہ کنٹرول کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بیماریوں کا سے بالکل آسانی کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں.